الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے جو ہمارے ملک پاکستان میں گزری ہے اور جو ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، مفسر اعظم، شیخ الحدیث، یعنی ان کی اگر ایجوکیشن پر بات کی جائے تو بہت قابل اور بہت محترم شخصیت تھے اپنی وقت کے۔ سعید ملت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ زاہدی نور اللہ مرقدہ کی سوانح حیات پر انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے۔ جہاں تک آپ کے نام کی بات ہے تو آپ کا نام ہے عبداللہ زاہدی اور عرفی نام بھی آپ کا یہی ہے۔ نسباً آپ زاہدی تھے اور کنیت تھی آپ کی ابو خالد۔ القابات تھے آپ کے شیخ الحدیث، مفسر اعظم، مفتی علوم قرآن و حدیث۔ یہ آپ کے 3 القابات ہیں جو آپ کو کئی علماء نے دیے ہوں گے۔ ولادت آپ کی 12 جون 1942 اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 2 رجب 1361 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ قرآن مجید برہان رشید کو 6 سال کی عمر میں آپ نے پڑھا، یعنی آپ نے 6 سال کی عمر میں قرآن شریف پورا جو ہے یاد کر لیا تھا۔ دنیاوی تعلیم آپ کی میٹرک تھی، کیونکہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا ان کا زیادہ تر رجحان جو ہوتا ہے وہ دین کی طرف ہوتا ہے، علم دین کی طرف ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کو وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ آج جو ہمارا اتنا ٹیکنالوجی دور ہے، اتنا جدید دور ہے، اس میں تو ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، لیکن جہاں تک بزرگان دین کی بات ہوتی ہے وہ دینی تعلیم پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اور دینی تعلیم پر ہی وہ دسترت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دنیاوی کے حساب سے میٹرک کیا اور دینی تعلیم کا آغاز آپ نے 1956 میں کیا اور دینی تعلیم کی تکمیل آپ نے 1967 میں مکمل کر لی۔ شرف بیعت، یعنی آپ کس بزرگ ہستی سے بیعت ہوئے؟ شیخ طریقت حضرت سید احمد علی صابری نور اللہ مرقدہ، ان کے سلسلہ ارادت میں آپ بیعت ہوئے اور جہاں یعنی جن یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کری، علم دین حاصل کیا، جامعہ رضویہ لاہور، جامعہ نعیمیہ کراچی، مدرسہ علوم اسلامیہ فیصل آباد، جامعہ قادریہ رضویہ ملتان۔ آپ کے جو ٹیچرز تھے، آپ کے جو اساتذہ تھے، ان میں حضرت علامہ عبدالغفور فیصل آبادی ہیں، مولانا عبدالحمید اویسی ہیں، مولانا محمد حسین نعیمی ہیں اور دیگر معتبر علماء سے آپ نے دینی تعلیم حاصل کری۔ درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے 1968 میں شروع کیا، یعنی جب آپ کی جو ہے وہ تعلیم مکمل ہوئی 1967 میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، تو تدریسی کام کا سلسلہ آپ نے 1968 میں کیا۔ دور حدیث شریف کی تدریس کا آغاز آپ نے 1975 میں کیا۔ اسی طرح جامعہ نعیمیہ کراچی میں تدریسی کا آغاز آپ نے 1975 سے لے کر 2005 تک آپ کرتے رہے۔ جامعہ قادریہ رضویہ میں تدریسی کام آپ نے 2006 تا وصال تک آپ، یعنی میرے خیال میں 2006 سے لے کر آپ 2019 تک آپ جو ہے وہ تدریسی فرائض انجام دیتے رہے۔ اسی طرح بین الاقوامی دورے، یعنی ملک سے آپ باہر برطانیہ اور سعودی عربیہ گئے۔ برطانیہ آپ 1996 میں گئے اور سعودی عربیہ آپ 2000 میں گئے۔ اسی طرح عزیزان محترم، ہر عالم دین اسلام کے لیے اپنی کوئی نہ کوئی یادگار چھوڑ کر ضرور جاتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے لیکن شاید وہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ میں کچھ یادگار چھوڑوں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اسی طرح علامہ مفتی عبداللہ زاہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کچھ یادگار کتابیں چھوڑی ہیں۔ آپ نے قرآن مجید برہان رشید پر نور الہدا کے نام سے 8 جلدوں میں، یعنی 8 والیوم میں آپ نے کتاب لکھی جس کا نام تھا تفسیر نور الہدا۔ بخاری شریف کی شرح آپ نے 10 جلدوں میں کری، یعنی صحیح بخاری شریف جو حدیث کی معتبر کتاب ہے، مستند اور یہ سمجھ لو کہ ایک صحیح حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح آپ نے 10 جلدوں میں کری۔ یہ سمجھ لیں یہ بخاری شریف جو آج ہر کوئی اس کا وزن اٹھائے پھر رہا ہے اور بخاری شریف سے یہ دلیل ہے بخاری شریف سے، جب یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ علماء کرام کی جو شروحات ہیں، یعنی جو علماء کرام نے حدیثوں کی شرائح لکھی ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے اگر ہم حدیثوں کو سمجھیں گے نا تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور ہم بڑے بڑے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی ٹیچر کے حاصل کرنا یہ گمراہی ہے۔ ڈائریکٹ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ میں بہت ساری آزمائش ہوتی ہے،
بہت سے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ رہے ہوتے اور ہم اس سے جو ہے وہ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کا علم جو ہے وہ ڈائریکٹ حاصل کر سکتے ہو. یہ سب فضول بات ہے. ڈائریکٹ تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ہر بات کا، ہر چیز کا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ترجمے کے محتاج ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم تفسیر کے محتاج ہوتے ہیں. اب تفسیر میں ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کا پہلا درجہ ہے، پھر تابعین کا درجہ ہے، پھر تبع تابعین کا درجہ ہے، پھر اولیاء کاملین جو اپنی اپنی جو ہے وہ علم کے مطابق قرآن مجید برہان رشید کے علوم کو کھولا. تو اسی طرح سے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جب بھی آپ قرآن مجید برہان رشید پڑھیں تو اس کی تفسیر ضرور پڑھا کریں. ترجمے سے صرف کام نہیں چلتا. کبھی کبھار ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ایک آیت کی تفسیر حدیث میں ڈھونڈنی پڑتی ہے، کبھی کبھار آیت کی تفسیر حدیثوں میں بھی نہیں ملتی ہے تو وہ صحابہ کرام کے اقوال میں مل جاتی ہے، کبھی کبھار آیت کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کرام کے قول میں نہیں ملتی ہے تو تابعین کے قول میں مل جاتی ہے، تابعین کے قول میں نہیں ملتی تو تبع تابعین کے قول میں مل جاتی ہے. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب کا محتاج ہونا پڑے گا، پھر جا کے ہم قرآن کو سمجھیں گے. یہ جو ڈائریکٹ والا جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں نا لوگ سمجھنے کے لیے، ان کا حالت دیکھ لیں آپ. قرآن سے کس طرح سے استدلال کر رہے ہیں، کون سی آیتیں کہاں کہاں فٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے قرآن کے صحیح معنی، صحیح مطالب سمجھنے کے بجائے گمراہیت کے راستے پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلائے. بہرحال میں بات کر رہا تھا، آپ نے تفسیر نور الہدیٰ 8 جلدوں میں لکھی، اسی طرح آپ نے شرح صحیح بخاری 10 جلدوں میں لکھی، اسی طرح آپ نے صحیح مسلم شریف 7 جلدوں میں لکھی. یہ شرح لکھی ہے آپ نے، یعنی مسلم شریف تو اپنی جگہ پر قائم مقام ہے، اس کی شرح لکھی، یعنی ایک حدیث پیش کری پھر اس کی شرح لکھی کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اسی طرح آپ نے تذکرہ محدثین، یعنی محدثین کرام رحمہ اللہ السلام جنہوں نے حدیث کی خدمات کری ہے، ان کی زندگی کے حالات واقعات آپ نے 2 جلدوں میں لکھے. اسی طرح تاریخ علماء ہند پاکستان، یہ بھی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے. عزیزان محترم، اسی طرح آپ کی کافی خدمات ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز کا اعلان 14 اگست 2010 میں ہوا آپ کے لیے. آپ کے مشہور شاگرد علامہ محمد صابر نورانی، مفتی احمد علی سعیدی، شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید رضوی اور بھی بہت سے علماء نے آپ سے علمی استفادہ کیا. بہت سی یونیورسٹیوں میں آپ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جن میں سے بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، اور علامہ عبداللہ زاہد کی خدمات پر 150 سے زائد تحقیقات مقالے اور PhD ڈگری حاصل کی گئی ہیں. جو آپ کے شاگرد ہیں، شاگرد ہیں، وہ آپ پر جو ہے نا PhD کر رہے ہیں. آپ کا وصال 20 نومبر 2019 کو ہوا، یعنی اگر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 22 ربیع اول 1441 ہجری کو ہوا. نماز جنازہ جامع مسجد رضویہ کراچی میں جو ہے وہ پڑھائی گئی، اور مزار بھی آپ کا جامع مسجد رضویہ کے صحن میں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور آپ کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے، اور یہ سمجھ لیں آپ کا روحانی فیض امت مسلمہ پر جاری و ساری رہے. ایک عالم جو علماء حق ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے دنیا کے لیے، کیونکہ قیامت کی بھی ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. یہاں سے مراد جو ہے نا علماء حق ہے، کہ علماء حق جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم قیامت پر بھی اگر ہم غور کریں، قیامت کی نشانی پر بھی اگر ہم غور کریں، تو ہمیں وہ علماء حق دنیا سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اپنے کردار کے حوالے سے بہت بلند و پایا جو ہے نا پائے جاتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی بڑی مخلصانہ خدمت کری ہے اور لوگوں کو صحیح صراط مستقیم پر چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اپنے کردار سے اپنا کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ان کے درجات بلند کرے. اس طرح انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور عالم دین کی اس طرح سوانح حیات ہم بیان کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.